میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر انسان پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی اس کے احسانات کو صرف گنتے بھی رہیں، 1 2 3 گنتے بھی رہیں، تو ہماری ساری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ہم گنتی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارا وجود ہے، اس میں اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ایک اپنی آنکھ کو لے لیجئے کہ انسان کی صرف آنکھ میں کتنے احسانات ہیں۔ اس کی آواز کیا مسئلہ ہے؟ وہی چلا ہے۔ صرف انسان اپنی آنکھوں میں غور کرے کہ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی، اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آنکھ تو ہوتی ہے، خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں بینائی نہیں ہوتی، دیکھتے نہیں ہیں، ہوتی ہے تو کمزور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی الگ نعمت ہے۔ آنکھ ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے، یہ الگ انعام ہے۔ پھر آنکھ اگر دیکھے بھی تو یہ الگ انعام ہے۔ میرے ایک دوست ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ آج سے کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی، بیٹی کی دولت دی، مگر جو میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ایسی پیدا ہوئی کہ اس کو آنکھیں تو کیا، آنکھوں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ جیسے یہ پیشانی ہے نا، جی نراڑ ہے، صفا پلین، بالکل اس طرح سے یہ جگہ پلین ہے، یوں آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے صبر کر لیا، بھائی اللہ کی اس میں رضا ہے۔ اب مجھے اللہ نے دوسری بیٹی دی ہے تو اس کو آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں دی، ہمارے بچوں کو بھی آنکھیں دی، سب کو آنکھیں دی، آنکھیں بھی دی ہیں آنکھوں سے دیکھنے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی ایسا ہو تو کتنی بڑی ٹینشن ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اوپر ایک پردہ بنایا ہے۔ یہ جو پتلی سی کھال ہے نا، پتلی سی کھال، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ پتلی سی جو آنکھ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پتلی آنکھ، اگر یہ پتلی کھال، پتلی چمڑی نہ ہو، اور اگر ہم رات کو سونا بھی چاہیں تو سو نہیں سکتے، اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ جو پتلی کھال ہے یہی تو نیچے آتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ بند ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آنکھ کا جو تارا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ پتلی جو کھال ہے یہ نیچے آ جاتی ہے۔ جیسے ہم پردہ گرا دیتے ہیں نا، گھر کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا ہے، اس پردے کو گرا دیتے ہیں تو گھر بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس پپوٹے میں، اس کو پپوٹا کہتے ہیں، اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب یہ نیچے ہو جائے تو پھر انسان کو سکون ملتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے سونا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پپوٹا نہ ہوتا، آنکھ کے اوپر یہ کھال نہ ہوتی تو ہم تو سو بھی نہ سکتے، آنکھ کو بچا بھی نہ سکتے، آنکھ کی حفاظت بھی نہ کر سکتے، آنکھ میں مٹی بھی جا رہی ہوتی، آنکھ میں تنکے بھی جا رہے ہوتے، اور پتہ نہیں آنکھ میں کیا کیا جا رہا ہوتا اگر یہ پپوٹا نہ ہوتا۔ پھر اس پپوٹے کا اوپر اور نیچے ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی ملا ہمارے استاد صاحب کو، جب اس نے بات کی نا ان سے تو بات کرتے وقت وہ یوں کرتا تھا، مجھے دیکھیں یوں، یہ جو آنکھ کے اوپر کھال ہے اس کو پہلے ہاتھ سے اٹھاتا،
پھر وہ دیکھتا اور بات کرتا، جب ہاتھ چھوڑ دیتا تو کھال دوبارہ نیچے گر جاتی۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھ کھلتی کیوں نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کھولتے ہیں خود کیوں نہیں کھلتی؟ کہنے لگے انسان کی آنکھ کے اوپر جو کھال ہے اس کے یہاں کنارے پہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں، اسپرنگ کھلتی ہے بند ہو جاتی ہے، کھلتی ہے بند ہو جاتی ہے، کھلتی ہے بند ہو جاتی ہے، اسپرنگ لگے ہوئے ہیں۔ میرے جو اسپرنگ ہے نا یہاں وہ لوز ہو گئے ہیں، اس لیے میری آنکھ اوپر ٹھہر نہیں سکتی، اور میں ہاتھ نکال لوں تو وہ کھال نیچے گر جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے کسی سے بات کرتے وقت پہلے اپنی آنکھ کا پردہ اوپر اٹھانا پڑتا ہے، پھر بات کرنی پڑتی ہے۔ بتائیے پلک کا جھپکنا، پردے کا نیچے آنا اور اوپر ہونا، یہ اللہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ نعمت ہے، پیسہ جس کے پاس ہے کہتے ہیں واہ واہ بھائی بڑے مزے ہیں اس کے، اللہ کا اس پہ بڑا انعام ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ صرف پیسہ نعمت نہیں ہے، صرف مال نعمت نہیں ہے، صرف مالدار ہونا نعمت نہیں ہے، آنکھ والا ہونا بھی نعمت ہے، زبان والا ہونا بھی نعمت ہے، پھر آنکھوں میں بینائی کو ہونا بھی نعمت ہے، پھر آنکھ کا بند ہونا اور آنکھ کا کھلنا یہ بھی نعمت ہے، پھر آنکھ کے اوپر جو بال ہیں یہ پلکیں پمبڑ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی ملے، کہنے لگے کہ مجھے ایک بہت عجیب بیماری ہے، میرے لیے دعا۔ ابھی کیا بیماری ہے؟ کہنے لگے بیماری یہ ہے کہ میرے منہ کے اندر تھوک نہیں بنتا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زبان ہے نا، اس زبان کے اندر تھوک کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، تھوک کا کارخانہ ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی زبان سے لعاب نکل رہا ہوتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی زبان سے لعاب نکل رہا ہوتا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی آپ کی زبان سے لعاب نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے زمین سے چشمے کا پانی نکلتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں ہزاروں نہیں لاکھوں چشمے لگا دیے، چھوٹی سی زبان میں ہزاروں نہیں لاکھوں چشمے ہیں جن سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ اس کو ہم تھوک کہتے ہیں، تھوک، یہ تھوک ہے، یہ تھوک بھی نعمت ہے۔ وہ کہنے لگے میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، اس لیے میں بول بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، بلکہ میرے لیے کسی چیز کو نکلنا بڑا مسئلہ ہے۔ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے منہ میں تھوک بنائے۔ اب اس کا علاج چل رہا تھا اس بات کا کہ اس کے منہ میں تھوک بنے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میرے منہ میں تھوک بن رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے آپ بول نہیں سکتے، اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے آپ کسی چیز کو نگل نہیں سکتے، اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے آپ کے معدے میں کوئی چیز ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تھوک کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوک میں ایسی تاثیر رکھی۔ ہونٹ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو انسان عجیب ہی لگے گا۔ آپ کسی انسان کے ہونٹ ہٹا دیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ایسے سافٹ ویئر، ایسی ایپلیکیشنیں آ گئی ہیں کہ انسان کی صورت میں ہر قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت سے خوبصورت آدمی کی تصویر میں یہ تبدیلی کریں کہ اس کے دونوں ہونٹ ہٹا دیں تو آپ کا اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ دیے، یہ ہونٹ انسان کی زینت ہے، یہ ہونٹ انسان کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کو بطور نعمت کے قرآن میں چتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ میرے بندے کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی، اتنی ساری چیزیں دی ہیں پھر بھی مجھے ناراض کرتے ہو، پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں
کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ پیشاب کا آنا اللہ کی نعمت، پاخانے کا آنا اللہ کی نعمت، گیس کا خارج ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں گیس پھنس جائے تو بڑی عجیب کنڈیشن ہوتی ہے۔ آدمی کا دیوار سے سر مارنے کو دل کرتا ہے، اپنے سر کو پھوڑنے کو دل کرتا ہے، اپنا سر پھاڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں گیس پھنس جائے، پھر وہ بخارات اس کے دماغ کی طرف چڑھیں تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو اتنی بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ سے گیس خارج کر سکے، اپنے مثانے سے پیشاب کو خارج کر سکے، اپنی آنتوں سے پاخانے کو خارج کر سکے، بتائیے اس انسان کو ذیل دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے۔ ہماری ملاقات ہوئی ایک آدمی، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت پیسے والے آدمی ہیں، ارب پتی آدمی، تو ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے اور ان کو اٹھا کے باہر ملک لے گئے، باہر ملکوں میں اس کا علاج کرانے کے لیے لے کر گئے۔ جب وہ وہاں سے علاج کرا کے واپس آئے تو ہم نے سوچا کہ بھی چلو حال احوال لے لیں، بیمار پرسی کر لیں۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا ثواب ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی اب ختم ہو گئی ہے، بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جانا یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے سے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور نفسا نفسی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ ہر آدمی بس اپنی ہی ٹینشنوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو اس کی فرصت ہی نہیں کہ کسی کا حال جا کے پوچھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی کسی بیمار کے پاس جائے اور اس کا حال پوچھے، اگر وہ صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ شام کو گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو کسی بیمار کا حال پوچھنے جاتا ہے جب تک اس کے پاس ہوتا ہے تو جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ جب آدمی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کسی بیمار کا حال پوچھنے جائیں، پھر راستے میں آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ خود چل کے اس کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ ہمارے نبی کی مجلس میں ایک لڑکا آتا تھا، یہودی تھا، لیکن ہمارے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا تو ہمارے نبی اس سے محبت کرنے لگ گئے۔ کافی دن گزر گئے، وہ نظر نہیں آیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، کبھی وہ بیمار ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو اس کا حال پوچھ لیں۔ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، دنیا میں سب سے زیادہ عالی شان اور عظیم الشان ہستی، وہ حال پوچھنے چلے گئے یہودی لڑکے کا۔ چنانچہ جب اس کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھا، اور نبی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے تو اس کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہمارے نبی نے فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، اب تیرے مرنے کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی والد سے پوچھنے لگا کہ محمد مجھے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ تو والد کہنے لگے اطع ابا القاسم، ابو القاسم جیسے کہہ رہے ہیں بے شک کر لو۔ چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کی شان، کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح نکل گئی، فوت ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ بڑے خوش تھے اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اے اللہ تیری مہربانی کہ آپ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو وہ دوست مجھے کہنے لگے ہم اس جو بڑا آدمی، دنیا دار آدمی باہر علاج کرانے گیا تھا، ہم اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، اور بھی بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے چائے پلائی، پانی پلایا۔ اس کے بعد ہم اٹھ کے آنے لگے۔ جب ہم اٹھ کے آنے لگے
تو ہم سوچ رہے تھے کہ یار بیمار کے تو چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے، ان کے چہرے وہرے سے بیماری تو لگتی نہیں، پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری تھی۔ تو کہنے لگے ہم نے اس کے ایک ملازم سے پوچھا کہ بھائی آپ کے سردار صاحب کو بیماری ہے کیا، کون سی تکلیف ہے؟ کہنے لگے یار کسی کو بتانا نہیں۔ کہ نہیں بتائیں گے، آپ بتائیں کیا بیماری تھی ان کو۔ کہنے لگے بیماری ان کو یہ ہے کہ ان کو پاخانے کی جگہ سے نہیں، منہ سے آتا ہے۔ پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا، منہ سے آتا ہے، منہ سے آتا ہے۔ کہنے لگے ہم تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یار ایسی بھی کوئی بیماری ہے کہ پاخانہ انسان کے منہ سے نکلتا ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر یہ باہر ملک علاج کرانے گئے تھے، لیکن کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیے، لیکن ان کی طبیعت ابھی بھی وہی ہے۔ اب بھی جب کبھی ان کو بیت الخلا جانا ہوتا ہے تو یہ پاخانے کی جگہ سے ان کو پاخانہ نہیں آتا، ان کے منہ سے پاخانہ آتا ہے۔ پاخانہ آنا بھی نعمت ہے، اور پاخانے کی جگہ سے آنا بھی نعمت ہے۔ اگر پاخانہ زیادہ نرم ہو جائے انسان پھر بھی پریشان، سخت ہو جائے پھر بھی پریشان، پیشاب نہ آئے تو بھی پریشان، زیادہ آئے تو بھی پریشان، کھانا کھایا ہی نہ جائے تو بھی پریشان، اور بھوک ختم ہی نہ ہو، کھائے جائے تو بھی پریشان۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ اگر ہماری زندگی نارمل چل رہی ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پیشاب بھی آ رہا ہے، پاخانہ بھی آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے، زبان سے ہم بول بھی رہے ہیں، کانوں سے ہم سن بھی رہے ہیں، ہاتھوں سے ہم پکڑ بھی رہے ہیں، پاؤں سے ہم چل بھی رہے ہیں، اور اللہ کی سبزیاں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی مرچیں بھی کھا رہے ہیں، چینی بھی کھا رہے ہیں، میٹھا بھی کھا رہے ہیں، کڑوا بھی کھا رہے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کی کتنے احسانات ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو روٹی نہیں کھا سکتے، گندم نہیں کھا سکتے، معدے کا ایک مرض ہے، معدے کا ایک خاص مرض ہے، جب وہ مرض کسی کو لگ جائے تو گندم نہیں کھا سکتا آدمی۔ اب کیا کھائے؟ چنے کھائے، ڈبل روٹی کھائے، روٹی نہیں کھا سکتا، گندم نہیں کھا سکتا، جو کھائے گندم نہیں کھا سکتا۔ گندم کھانا اللہ کی نعمت ہے، پانی پینا اللہ کی نعمت ہے، میٹھا کھانا اللہ کی نعمت ہے، کڑوا کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، کڑوا بھی نہیں کھا سکتے، ان کو پھیکا کھانا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں صرف ہمارے ملک میں، جو مرچیں بھی نہیں کھا سکتے، میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں، بس نہ اس میں نمک، نہ اس میں مرچ، نہ اس میں کوئی مٹھاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے حالہ والو، تم میرے احسانات کو، میری نعمتوں کی گنتی تو شروع کرو، تم تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، مانتا ہی نہیں ہے، اتنے احسانات ہیں مانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، تم اپنے گھوڑوں سے، گدھوں سے، جانوروں سے سبق حاصل کرو کہ یہ گدھے اور گھوڑے ان کو تم کیا کھلاتے ہو؟ کوئی بادام کھلاتے ہو، زیتون کا تیل پلاتے ہو، کوئی ان کے سروں پہ بادام کے تیل کی مالش کرتے ہو، گھاس کھلاتے ہو، معمولی سی گھاس، اور پانی بھی منرل واٹر نہیں، گندا پانی۔ بھئی آپ کے جانور جو پانی پیتے ہیں وہ منرل واٹر پیتے ہیں، نیسلے کا پانی پیتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں۔
اور معمولی سی گھاس کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں، لیکن یہ گھاس کھا کر، گندا پانی پی کر کبھی اپنے مالک کو انکار نہیں کرتے۔ ان کا مالک سردی میں ان کو باہر نکال کے ان کی پیٹھ پہ سامان لاد کے ان کو چلائے تو یہ نہیں کہتے مالک سردی اتنی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، ذرا سورج تو نکلنے دو، ذرا دھوپ تو نکلنے دو، یہ کبھی نہیں کہتے۔ اور اگر گرمی میں دوپہر کو 12-1 بجے ان کی پیٹھ پہ سامان لاد کے ان کو بھگائے تو کبھی یہ نہیں کہتے یار مالک آپ بڑے ظالم ہیں، 2 بجے 1 بجے آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں نکال رہے ہیں، آپ مجھ سے صبح کرا لیتے یا شام کو کرا لیتے، اب اتنی گرمی میں کیسے جاؤں؟ کبھی بھی جانور انکار نہیں کرے گا، کبھی بھی جانور سردی اور گرمی کا عذر نہیں کرے گا، کبھی بھی جانور یہ نہیں کہے گا آج تو آپ نے مجھے ویسے ہی گھاس تھوڑی دی ہے لہذا میں کام نہیں کرتا، آج تو آپ نے مجھے پانی گندا پلایا ہے لہذا میں کام نہیں کرتا۔ آپ اسے پانی پلائیں نہ پلائیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اسے کم کھلائیں زیادہ کھلائیں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تجھ سے تو وہ گھوڑا اچھا، تجھ سے تو وہ گدھا اچھا، تجھ سے تو وہ جانور اچھا جو اپنے مالک کے چند تن کے گھاس کے کھا کر وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تم میری اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہو اور میں تمہیں دن میں 5 دفعہ مسجد میں بلاتا ہوں اور تمہارے پاس سجدے کا ٹائم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ ہر ایک کو آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیا ہوگا؟ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو گے میں تمہارے سارے کام کر دوں گا۔ الفلاح کا مطلب ہے اللہ سارے کام کر دے گا، کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کے مسئلے بھی حل کروں گا، جہنم کی آگ سے بھی بچاؤں گا اگر تم نمازیں پابندی سے کرو۔ آپ مجھے بتائیے جو بندہ ہو کر، کمزور ہو کر، بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے 5 دفعہ بلانے پہ نہ آئے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا کام کہے؟ اللہ بلا رہے تو نہیں آ رہا، اور کوئی مسئلہ آ گیا تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا۔ جب یہ اللہ کے بلاوے پہ نہیں آتا تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ سے اپنی پریشانی رکھے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگے، اللہ سے اپنے مسئلوں کا حل مانگے، اس کو بالکل حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ کی مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اور آپ اپنے اللہ کو پہچانیں، اس کے احسانات کو پہچانیں، اس کی نعمتوں کو پہچانیں، اس کے حکم کی پابندی کریں، اس کی مان کے زندگی گزاریں۔ جب بندہ اللہ کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو برکتیں دیتے ہیں، اس کو خوشیاں دیتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں، اور آئے دن کوئی پریشانی، آئے دن کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ آپ کسی سے بھی مل کے دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے، یہ مسئلہ۔ کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کیا اللہ کے پوچھے بغیر آ گئی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پریشانی آ گئی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آئی، اللہ کے چاہنے سے آئی ہے۔ اور اللہ نے پریشانی اس لیے بھیجی ہے کہ آپ اللہ کی مانتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی سنتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جس کسی پر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اعمال ٹھیک ہے نہیں تو پریشانی کہاں سے ختم ہوگی؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، ہم روزانہ اپنے اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ گالیاں ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اوروں کی بے عزتی ہم کرتے ہیں، اوروں کا حق ہم کھاتے ہیں۔
اوروں کی دل آزاری ہم کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی ہم کرتے ہیں، بیوی کی بے عزتی ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، اور لوگوں پہ ظلم و ستم ہم کرتے ہیں، بڑوں کی بے ادبی اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، یہ سارے جرائم ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری زندگی کو جنت بنا دے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں پہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا ہے، اللہ کا در چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اپنے حالہ شہر کے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 90%، 100 میں سے 90 نماز نہیں پڑھتے، 10 نماز پڑھتے ہیں، 10 بھی نہیں پڑھتے، 10 بھی نہیں پڑھتے۔ اگر کسی محلے میں 1000 آدمی ہے، 1000 آدمی ہے، تو کیا ان میں سے 100 پڑھتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھتے ہیں نا؟ جس محلے میں 1000 رہتے ہیں اس محلے میں سے 5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا فیصد ہوا؟ 1000 میں سے 10، 1000 میں سے 15، 1000 میں سے 20، تو بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ نماز کوئی مذاق نہیں ہے، پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں او بھائی امام حسین کو بھی تو نمازیوں نے مارا، نماز میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، امام حسین کو نمازیوں نے نہیں مارا، امام حسین کو شہید کرنے والے نمازی نہیں تھے، امام حسین نمازی تھے، امام حسین نمازی تھے، امام حسین کے ساتھی نمازی تھے، حضرت علی نمازی تھے، سارے اہل بیت نمازی تھے، سارے صحابہ نمازی تھے۔ حضرت علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ بازار میں نہیں ہوئی، گھر میں نہیں ہوئی، دکان پہ نہیں ہوئی، دفتر میں نہیں ہوئی، ان کی زمین پہ نہیں ہوئی۔ امام حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ ہوئی، نماز کے لیے جاتے ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت نماز میں ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی۔ آج کا مسلمان کیا کرتے کرتے مر رہا ہے؟ گانے سنتے سنتے مر رہا ہے، گانے سنتے سنتے مر گیا، جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا، شراب کے نشے میں مر گیا، ہسپتال میں مر گیا، اور یہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ امام حسین کربلا میں ہیں، میدان جہاد میں ہیں، جہاد بہت بڑا فریضہ ہے، حضرت امام حسین وہ فریضہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اور اس طرح شہید ہو رہے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، اور شمر سے بھی کہو کہ وہ بھی نماز پڑھیں تاکہ جنگ رک جائے۔ لیکن شمر نے اذان سنی لیکن نماز نہیں پڑھی، لیکن امام حسین نے، ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو۔ نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، مسلمان اگر مسلمان ہے تو نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کا بلاوا سن کے بے قرار ہو کے مسجد میں آئے گا، مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کافر میں اور مسلمان میں نماز ہی کا تو فرق ہے، وہ پڑھتا نہیں، وہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کا بلاوا سن کے ہلتا بھی نہیں، اور یہ اللہ کا بلاوا سن کے فوراً مسجد میں آتا ہے، یہی تو فرق ہے۔ بنیا بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، فرق تو نہ ہوا۔ ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو فرق تو نہ ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج یہاں سے پکا عزم کر کے طے کر کے جائیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے اذان سن کے سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، باقی کام بعد میں کرتے رہیں گے۔ تیار ہیں؟ 5 نمازیں پڑھا کریں گے نا؟ اللہ ہمارے سارے شہر کو نمازی بنا دے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ایک عجیب بات کہی ہے،
لاہور میں ایک پلاٹ تھا، اس پلاٹ پہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہا مندر بنائیں گے۔ اب جھگڑا ہو گیا تو پولیس بیچ میں پڑ گئی، بھائی تم بھی نہیں بناؤ، تم بھی نہیں بناؤ۔ اب اگر دن کو مٹیریل لاتے ہیں مسلمان تو ہندو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہندو آ جاتے ہیں مٹیریل لے کے، اینٹیں لے کے، بجری لے کے، ریت لے کے، سیمنٹ لے کے، تو مسلمان آڑے آ جاتے ہیں۔ نہ ہندو مندر بنا پا رہے ہیں، نہ مسلمان مسجد بنا پا رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کتنا جذبہ دیا ہے، کتنا جذبہ دیا ہے، کتنا جذبہ دیا ہے۔ جب رات کو ساری دنیا سو گئی، اس وقت کچھ مسلمانوں نے ہمت کی، مٹیریل لائے اور راتوں رات ساری مسجد بنا کے کھڑی کر دی۔ مسجد بنانے کا جذبہ ایسا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانے کا تو ایسا شوق ہے کہ ایک رات میں ساری مسجد کھڑی کر دی، لیکن پاپی ایسے ہیں کہ برس ہا برس گزر گئے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، 5 وقت نماز بھی اس سے نہیں پڑھی جاتی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نیت کریں، ہم پرانے پاپی نہیں بنیں گے، ہم پکے نمازی بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی سے اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑے ہوئے میرے نبی، آپ رات کو سویا نہ کریں، ساری رات نماز پڑھا کریں۔ تھوڑی دیر سونا ہو تو بے شک سو بھی جائیں، لیکن زیادہ دیر نماز پڑھیں۔ اللہ ہمارے نبی سے کہہ دیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی ساری رات نماز پڑھا کرو، ساری رات سو کے نہ گزارا کرو۔ تھوڑی دیر سونا ہو تو سو جاؤ، لیکن زیادہ جاگا کرو اور میری عبادت کیا کرو اور نمازیں پڑھا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے میرے نبی آپ ساری رات نماز پڑھیں، تھوڑا سا سونا چاہیں تو بے شک سو جائیں، کم از کم آدھی رات، تہائی رات، اس سے کچھ زیادہ، اس سے کچھ کم، لیکن ساری رات سونا، ساری رات سوتے رہنا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہماری ساری رات سونے میں گزرتی ہے۔ مغرب اور عشاء میں کچھ نمازی نظر آتے ہیں، فجر میں تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ بیچارے امام صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی آئے تاکہ نماز پڑھے۔ ہمارے شہر کی کتنی مسجدیں ہیں جن کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ امام انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے تاکہ جماعت تو ہو۔ آتے ہی نہیں ہے مسلمان فجر میں، مسلمان اور نماز نہ پڑھے، مسلمان اور اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے، یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب اذان کی آواز سنتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے، پیلے ہو جاتے تھے، رنگ ان کا پیلا ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت اذان کی آواز تو ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا بھی حال وہی ہو جو میرا ہو ہے۔ اور اب تو دین سے ایسی دوری ہو گئی ہے ہمارے مسلمان کی کہ اذان سن کے گانے بھی بند نہیں کرتے۔ مسجد میں تو کیا آتے، مسجد میں آ کے تو نمازیں کیا پڑھتے، اذان ہو رہی ہے اور ادھر چنگ چی میں فل آواز سے بریک بج رہا ہے، فل آواز سے انڈین گانے بج رہے ہیں۔ اذان ہو تو قرآن بھی بند کرنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اذان ہو رہی ہے تو قرآن بھی بند کرنا ہے، اذان سننی ہے، اذان کا جواب دینا ہے۔ ایک حدیث سنیے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذان والا جو کہے آپ بھی ساتھ ساتھ کہتے جائیں۔ ایک کام یہ کریں،
دوسرا کام اذان کے بعد درود پاک پڑھیں، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام درود پاک کے بعد اذان کے بعد جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہ تین کام کر لو، اذان کی آواز سنو اور اس کا جواب دو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھو، اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس کے بعد جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ بے اولاد اولاد مانگے اللہ اولاد دے گا، بے روزگار روزگار مانگے اللہ روزگار دے گا، اور پریشان حال پریشانی کا دور ہونا مانگے اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں، تو آپ میں سے پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ جو مسجد میں پڑھے گا وہ ذرا ہاتھ کا اشارہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما، ان کے طفیل مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ خود بھی نمازیں پابندی سے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنی عورتوں کو بھی نمازی بنائیں۔ آج مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، وہ صحافی ہیں، صحافی سمجھتے ہیں نا، صحافی۔ پاکستان کی ایک صحافیوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے، اس کے نائب صدر ہیں، پاکستان کے بڑے صحافی میں سے ہیں۔ آج ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ہم گناہ گار ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے، ہم ہیں گناہ گار لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑتے، اور اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ماں باپ نے نماز ہماری گھٹی میں ڈال دی۔ وہ ایسے کہ والد صاحب انگلی سے پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے، کبھی بھی والد صاحب اکیلے نہیں جاتے تھے، ہم راضی ہو نہ ہو زبردستی انگلی سے پکڑ کے مسجد لے جاتے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اگر ہم نماز میں سستی کرتے تو والدہ ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی، اور اپنی پلیٹ میں کھانے نہیں دیتی تھی، دوسرا برتن دیتی تھی۔ اس برتن تم بے نمازی ہو اس برتن میں کھاؤ، بے نمازی منحوس ہوتا ہے، تم دوسرے برتن میں کھاؤ، میرے برتن میں مت کھاؤ۔ یہ ماں کہتی تھی۔ وہ کھانا مانگو تو وہ کہتی تھی خود ہی جا کے کھاؤ۔ بے نمازی کو میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، خود ہی جا کے کھاؤ۔ یہ بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی بچوں کی۔ اب بڑے ہو گئے، اب کہنے لگے اب اگر کبھی میں سستی کروں نہ نماز چھوڑنا بھی چاہوں تب بھی اذان ہوتی ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، چھوٹتی نہیں ہے نماز۔ یہ گھروں کی تربیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں نماز کتنی ضروری ہے، اپنی بیویوں کو سمجھائیں نماز کتنی ضروری ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اور وہ 2 رکعت اتنی لمبی پڑھی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ یہ حضرت اماں فاطمہ کی 2 رکعت تہجد اتنی لمبی کہ ساری رات 2 رکعت میں گزر گئی۔ ایسے حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایسے نیک بندے اور بندیاں ساری رات نماز پڑھتے تھے، تھوڑا سوتے تھے، نماز زیادہ پڑھتے تھے۔ ہمارے گھروں میں اس کا ماحول ہی نہیں ہے، عورتیں بھی نہیں پڑھتی، مرد بھی نہیں پڑھتے، بچے بھی نہیں پڑھتے، جوان بھی نہیں پڑھتے ہی نہیں کوئی نماز۔ تو بھائی اپنے گھروں میں بھی نماز کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنائیں۔ پہلے زمانے میں آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے گھروں میں یہ ماحول تھا کہ روزانہ فجر کے بعد سارا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا۔ والدہ بھی پڑھ رہی ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اور مرد بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے دکان پہ نہیں جاتے تھے،
جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے دفتر نہیں جاتے تھے، جب تک قرآن نہیں پڑھتے تھے مزدوری کرنے نہیں نکلتے تھے۔ اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں لوگ، تو روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت۔ اور اگلی بات یہ کہ بھائیو، ہم کسی مسلمان سے نفرت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ بے واجبی نہ کریں۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جرم قیامت کے دن معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ زیادتی اور بے واجبی اور ظلم یہ اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں، کسی مسلمان سے نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے نفرت کرنے سے بچائے۔ تو ان تمام باتوں کا آپ سارے بھائی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور جن کی ماں اور جن کا باپ زندہ ہو وہ ان کی دعائیں لیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ یہاں سعید آباد سے آگے ایک علاقہ ہے سابورہ ہو، وہاں کے ایک رانا ہیں، سیاسی آدمی ہیں، ہم ان سے ملنے گئے ان کی والدہ کے انتقال پہ۔ تو جو ہی میں داخل ہوا نا تو انہوں نے سندھی میں کہا، سائیں دعا کجو، دعا جو در بند تھی، سائیں دعا کجو، دعا جو در بند تھی۔ والدہ چلی گئی، اس کا مطلب ہے دعا کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو وہاں پہنچاتی ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا۔ پیسے سے، شہرت سے، وڈیروں کے سہارے سے، پیسے والوں کے سہارے سے، سیاستدانوں کے سہارے سے نہیں پہنچ سکتا جہاں انسان ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچ سکتا۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لیں، ان کے پاؤں دھو کے پئیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے یہ روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے اور پاؤں دھو کے وہ پانی پیتے تھے روزانہ، اتنی ماں سے محبت۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ کا بیٹا حسن ہے یہ آپ کے ساتھ کیسے رہتا ہے؟ تو فرمانے لگے، میرے بیٹے حسن نے ساری زندگی کبھی میری طرف پیٹھ نہیں کی، منا مجھے پٹھ حسن کرے مکے پٹھ کان لینی، پٹھ کان لینی پڑھتا قرآن کے پٹھ کون نہیں انہیں قرآن کے پٹھ کان نے بھی۔ امام حسن نے کبھی اپنے باپ کو پیٹھ نہیں کی۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب۔ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں دعائیں لیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو کم از کم جمعے کے دن ان کی قبر کی ضرور زیارت کیا کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق۔